تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسنین کریمین کہ جنہیں آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھے پر لے کر کے چلتے ہیں، اور ایک طرف حضرت امام حسن کو سوار کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسین سوار ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی نظر پڑی، آپ مسکرا اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، کتنی بہترین سواری ہے، اور کیوں نہ ہو آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت حسنین کریمین کی قسمت پر کہ جنہیں سواری ملی تو امام الانبیاء جیسی شخصیت، اللہ اکبر، وہ امام الانبیاء جن کے قدم چومنے کے لیے فرشتے ترستے ہوں، وہ پیغمبر اعظم جن کے قدمہائے ناز کو بوسہ لینے کے لیے عرش اعظم ترستا ہو، جن کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل امین ترستے ہو، کتنے خوش نصیب ہیں حسن و حسین کہ انہیں مصطفیٰ کا کندھا میسر ہوا۔ آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حسنین کریمین کو لے کے چل رہے ہیں۔ آواز آئی، اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح حسنین کو کتنی اچھی سواری ملی۔ آقا مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں عمر تم نے تو سواری دیکھ لی، یہ نہ دیکھا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات وہ حسنین کریمین، اللہ اکبر، آؤ ان کی والدہ کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہوں گی۔ آؤ کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت کہ جب آپ حضرت علی کے گھر سے کاشان نبوت میں جاتی تھی تو آقائی کائنات شفقتاً کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ لیتے، ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ وہ خاتون جنت جن کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم لوگ کیا، ہم سب کی مائیں کیا، قیامت تک کی ساری عورتیں اگر خاتون جنت کی قدموں پہ قربان کر دی جائیں تب بھی کم ہی کم ہوگا۔ وہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی تقوی اور طہارت کا عالم یہ کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آؤ دیکھو وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، موسم سرما ہے، لمبی لمبی راتیں ہیں، خاتون جنت رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہیں، اور جب سجدے میں جاتی ہیں تو اتنا لمبا سجدہ کہ ابھی آپ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ مسجد نبوی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آتی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ حضرت فاطمہ آنچل اٹھا کر کے زبان حال سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، پروردگار تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنا دی کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آؤ اسلام کے شہزادوں ذرا نبی اعظم کی بیٹی کی زندگی دیکھو، اور یاد رکھنا میرا نبی مجبور نہیں تھا، میرا نبی محتاج نہیں تھا، بلکہ میرا نبی تو مالک کونین ہے، مالک جنت ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، سید الکائنات ہے۔ لیکن آؤ دیکھو آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا سے، اور اللہ اکبر حضرت علی کی مالی پوزیشن یہ تھی کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، لیکن میرے آقا نے ان کے مکان کو نہیں دیکھا، ان کے مال کو نہیں دیکھا، ان کی دولت کو نہیں دیکھا، ان کی جائیداد کو نہیں دیکھا، ان کے پراپرٹی کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ نے اگر دیکھا تو علی کی دنیا داری نہیں، علی کی دین داری دیکھی، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی طہارت دیکھی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟
آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں جوان پڑی ہیں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر گانٹھ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو رشتہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر خرافات کے لیے پیسہ نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ 35 سال کی بیٹیاں ہماری بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، رشتہ نہیں آتا۔ اسلام کے شہزادوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بیٹی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رشتے کو تلاشیں، رشتہ تلاش کر کے مناسب دیندار کوئی رشتہ تلاش کر کے اس کی مالداری نہ دیکھو بلکہ اس کی دینداری دیکھ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرو، تمہارے لیے سب سے بڑی عبادت ہوگی۔ اس لیے کہ آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور صحیح تعلیم و تربیت کے بعد صحیح جگہ نکاح کر دے تو آقا نے اپنی انگلیاں اٹھا کر کے دکھائیں، ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے مل کر کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ضروری ہے کہ اگر بیٹی ہو تو آپ اس کا صحیح رشتہ کریں، آپ انتظار نہ کریں کہ ہمارا رشتہ کہیں سے آئے گا تبھی ہم رشتہ کریں گے، نہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے کہیں، احباب سے کہیں، رشتہ داروں سے کہیں بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، جائز اور مناسب رشتے ہونے چاہیے، سنی صحیح العقیدہ رشتہ ہونا چاہیے۔ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ فرماتے ہیں، لیکن حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ہمارے پاس بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہوں گی، آؤ دکھاؤ پورے بھوجپور میں ایک بیٹی ایسی دکھا دو، بھوجپور تو چھوڑو پورے اتر پردیش میں ایک بیٹی دکھا دو جو اپنی سسرال میں جا کر کے ایسے فاقے کرتی ہو کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، 3 دن تک 4 دن تک ہفتے چولہے نہ جلتے ہو۔ آپ کو دنیا میں اس وقت کوئی بیٹی نہ ملے گی، لیکن آؤ امام الانبیاء کی بیٹی دیکھو، سید الانبیاء کی بیٹی دیکھو، سید المرسلین کی بیٹی دیکھو، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، آج 4 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، فاقے سے ہے، روٹی کی صورت نہیں دیکھی، کھانے کی شکل نہیں دیکھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا جو خریدا، جو خرید کر کے لا کر کے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، لے فاطمہ اسے آٹا بنا کر کے روٹی بنا لے۔ خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر کے آٹا پیسا۔ اللہ اکبر، اے اسلام کی شہزادیوں، اے خاتون جنت کی باندیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن خاتون جنت کی چادر میں تمہیں جگہ مل جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ خاتون جنت کی چادر تطہیر میں تمہیں مقام مل جائے، تو اسلام کی شہزادیوں اگر تم اپنے گھروں میں سن رہی ہو تو نبی کی بیٹی کی زندگی دیکھو، تو اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اس قدر چکی چلاتی تھی، اس قدر چکی چلاتی تھی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ چکی چلاتے چلاتے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، لیکن چھالے پڑنے کے باوجود فاطمہ نے اپنے باپ سے کبھی شکایت نہ کی کہ ابا حضور مجھے کہاں بیاہ دیا ہے جہاں روٹی بھی ہاتھ نہیں آتی ہے، کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اے بھوجپور کے غیور مسلمانوں، ایک بیٹی بھوجپور کیا پورے ضلع مراد آباد میں دکھا دو، پورے اتر پردیش میں دکھا دو، جو سسرال میں جا کر کے اتنا کام کرتی ہو کہ کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر تاریخ میں کسی کی بیٹی ملتی ہے تو یہ امام الانبیاء کی بیٹی ملتی ہے، خاتون جنت کی زندگی ملتی ہے، حسنین کریمین کی ماں کی زندگی مرتی ہے، علی المرتضیٰ کی بیوی کی زندگی ملتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، لیکن آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، آپ نے کوئی شکایت نہ کی، کام بند نہ کیا، بلکہ آپ چکی چلاتی رہی۔ تاریخ میں آتا ہے چکی چلاتے چلاتے ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت خاتون جنت کے ہاتھوں میں جو چھالے تھے اچانک وہ چھالے پھٹ گئے، اور چھالے پھٹے،
خون کا فوارہ نکلا، چکی کی طرف چند قطرے ٹپکے ہی تھے، حضرت خاتون جنت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اسلام کے شہزادوں ذرا تصور کیجئے، خدا کی قسم خون کا قطرہ ٹپکا ہوگا، زمین لرز گئی ہوگی، آسمان رونے لگا ہوگا، فرشتوں نے بھی کہا ہوگا پروردگار اب تیری بیٹی کا لہو، تیرے محبوب نعوذ باللہ تیرے محبوب کی بیٹی کا لہو دیکھا نہیں جاتا ہے، پروردگار اب تو اسے اجر عطا فرما دے۔ لیکن خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کے کھڑی ہوتی ہے، اتفاق سے حضرت علی شیر خدا گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خاتون جنت کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا، آپ تڑپ گئے، فرماتے ہیں فاطمہ تیرے ہاتھوں کا لہو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، تیرے ہاتھوں کا خون مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ایک نبی کی بیٹی کا جملہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کیا جواب دیا، ارشاد فرماتی ہے میرے سرتاج آپ میرے ہاتھوں کے خون کی پرواہ نہ کریں، خدا کی قسم آپ کی خدمت میں ہاتھ کا خون کیا، اگر گردن کا خون بہنا ہوگا تو فاطمہ بہا دے گی، لیکن کبھی شکوہ نہ کرے گی۔ اے اسلام کے شہزادوں ذرا غور تو کرو، آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، چکی چلاتی ہے اور چوکو پیسا، آٹا تیار ہوا، روٹی تیار ہو گئی، روٹی تیار ہونے کے بعد آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت آقائی کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ام المؤمنین اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، مسکراتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ دیکھیں کون آ گیا۔ آقائی کائنات کی نگاہیں نبوت اٹھی، دیکھا سامنے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی تھی، آقائی کائنات اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا۔ اے اسلام کی شہزادیوں ذرا غور سے سنو، نبی کی بیٹی ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا۔ آقا میں آپ کے لیے کچھ لے کر کے آئی ہوں۔ خاتون جنت نے اپنے دوپٹے میں کوئی سامان باندھ رکھا تھا، دنیا کی بیٹیاں ہوتی تو شاید زیور لے کے آتی، لیکن نہیں، سید الانبیاء کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، سید المرسلین کی بیٹی، محبوب کائنات کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب باپ کے قریب پہنچی، ارشاد فرماتی ہے ابا حضور ذرا کمرے کے اندر چلیں، کمرے کے اندر تشریف لے گئے۔ خاتون جنت نے اپنے پلوؤں کو کھولا، اپنے آنچل کو کھولا، آپ کی گٹھری میں کوئی سونا چاندی نہیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے جب آپ نے کھولا تو سونا چاندی نہیں بلکہ جو کی ایک روٹی بتی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی بیٹی کا جملہ سنو، خدا کی قسم آج بھی تاریخ میں پڑھتے ہیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، دل لرز جاتا ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ابا حضور آج 4 دن ہو گئے، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، 4 دن سے میں نے روٹی کی صورت نہیں دیکھی، کھجوریں کھا کر کے گزارا کر رہی تھی۔ آج علی تھوڑا سا جو لے کر آئے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آٹا بنایا، روٹی پکائی، اور جب میں بچوں کو کھلا کر کے کھانے کے لیے بیٹھی تو دل سے آواز آئی فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، تیرے باپ نے نہ جانے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ اسلام کے شہزادوں بیٹیاں ہر موڑ پر اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ نے فرمایا 4 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، آج کی بیٹی ہوتی تو اگر فاقہ تو چھوڑو، اگر ڈیمانڈ کے مطابق آج ان کو سوٹ نہ ملے، آج ڈیمانڈ کے مطابق کھانا نہ ملے، ڈیمانڈ کے مطابق ان کے فیشن کی چیزیں نہ ملیں،
آدھی رات میں بھی فون کر دے گی اپنی ماں کو، اماں کہاں بیاہ دیا جہاں روٹی بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسی جگہ بیاہ دیا جہاں میری کوئی فرمائش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو بالکل بھکاری ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں۔ اور آج کی مائیں بھی کم نہیں ہیں، اگر بیٹی کوئی شکایت کرتی ہے تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ شکایت صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ اگر بیٹی نے کہہ دیا ابا بہت پریشان ہوں، سسرال والے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، تو باپ کہتا ہے بیٹی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تو صحیح۔ میں کہتی ہے بیٹی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جہیز دیا ہے، بڑا مال دیا ہے، دب کے نہیں رہنا ہے۔ بیٹی کو شہ ملی، اب وہ کیوں دبے گی؟ وہ تو آگ کا انگارہ بن گئی، وہ تو پھول کا غبارہ بن گئی، اب پورا خاندان سمجھا رہا ہے، لیکن وہ آپے سے باہر ہے۔ تلخیاں پڑی، رشتوں میں کھٹاس پڑی، کبھی طلاق کی نوبت ہو جاتی ہے، کبھی بیٹی غصے سے ناراض ہو کر کے سسرال سے باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب سالوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کئی سال 10 سال تک یہ طویل عرصہ گزرتا رہتا ہے۔ رشتوں میں کبھی مقدمے بازی ہو جاتی ہے۔ اسلام کی شہزادیوں غور سے سن لو، نبی کی بیٹی کی زندگی سنو، نبی کی بیٹی کی حیات طیبہ سنو، نبی کی بیٹی کا کردار سنو، نبی کی بیٹی کی سیرت سنو۔ سسرال میں فاقے ہو رہے ہیں لیکن باپ سے شکایت نہیں، سسرال میں فاقے ہو رہے ہیں لیکن باپ سے شکوہ نہیں، بلکہ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے روٹی بنا کر کے آپ خود لے کر کے جاتی ہیں۔ لیکن آج تو ہمارا عجیب معاملہ ہو گیا، آج تو ہمارے ہاں ماحول عجیب ہو گیا کہ اگر ایک شادی میں ایک سوٹ عورت نے پہن لیا اور 2 دن کے بعد دوسری شادی ہے، وہ سوٹ نہیں پہن سکتی، چاہے شوہر کے قرضے میں ڈوب جائے، چاہے شوہر کی کھٹیا کھڑی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنا فیشن پورا کرنا ہے۔ 4 شادیاں اگر خاندان میں ہیں تو کم سے کم 16 سوٹ بنائے گی کہ تیل کے دن کا سوٹ یہ ہوگا، اور پیلی کا ہلدی کا والا سوٹ یہ ہوگا، دولہا سجانے والا یہ ہوگا، بدائی والا یہ ہوگا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ شوہر قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آ کر کے گھر پہ گالیاں بک رہے ہیں، اسے تلاش رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کی شہزادیوں، اے فاطمہ کی بادیوں، سنو، پیغمبر کی بیٹی، ان کے پاس ایک ہی سوٹ، لیکن سوٹ بھی ایسا کہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فاطمہ کی چادر پر 17 پیوند تھے، اور ایسی چادر، ایسا دوپٹہ کہ کوئی قیامت تک کسی ماں کا دوپٹہ فاطمہ کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا حضور، میں جب روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل نے پکارا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، تیرے باپ نے نہ جانے روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ابا حضور آپ کی یاد آ گئی، میں نے روٹی کو اپنے آنچل میں باندھا، آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اب نبی کا فرمان دیکھو، آقائی کائنات کا جملہ سنو، اسلام کے شہزادوں، نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، خدا کی قسم نبی کا جملہ سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آقائی کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی کوئی پرواہ نہیں، تو نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، تیرے باپ کا 7واں دن ہے، محمد نے روٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا نبی غریب تھا، نبی کی غربت اختیاری تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پاور فل تھے کہ خدا کی قسم اگر نبی اشارہ کر دیتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے، نبی اشارہ کرتے تو
تو جنت سے روٹی اتر کر کے بے آتی، شک بے شک نبی اشارہ کرتے، فرشتے آپ کی خدمت کرتے، بے شک۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی کو جو نمونہ پیش کیا ہے، اے اسلام کے شہزادوں، تم بھی کبھی غربت کی فکر نہ کرو، اگر تمہیں فکر ہو تو یہ فکر ہونی چاہیے ہماری روزی کہیں حرام کی تو نہیں ہے، جی ہماری کمائی کہیں حرام کی تو نہیں ہے، کسی کا مال دبا کے تو نہیں لایا ہوں، میرا بیٹا مال لا رہا ہے تو کہیں رشوت کا تو نہیں ہے، کہیں سود کا تو نہیں ہے، آج اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فیشن پورے ہو جائیں، فیشن پورے ہو جائیں، گھروں میں ٹائلز لگ جائے، گاڑیاں ہو جائیں، کہاں سے لایا؟ بیاج کا کام چل رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، سود کھانا، غور سے سنیے گا، سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں سود کا 1 درہم اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اے اسلام کے شہزادوں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو فلاں اتنا مالدار ہو گیا، یہ مت دیکھو فلاں اتنا کامیاب ہو گیا، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کے کارخانے چل رہے ہیں، یہ مت دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے، آج کل ہمارے یہاں اصل میں معیار بدل گیا ہے، اگر کوئی مالدار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا وی آئی پی ہے، اگر اس کے پاس کار ہے تو وی آئی پی ہے، اگر ٹائلز لگ گئے وی آئی پی ہے۔ سنو، اسلام کی نظر میں وہ وی آئی پی نہیں بلکہ سچا وی آئی پی وہ ہے جو مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے، مصطفیٰ کا شیدائی بن جائے، مصطفیٰ کا عاشق بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شرافت میاں، فیضان شرافت میاں، نعرہ تکبیر۔ آؤ دیکھو حضرت امام حسن اور حسین کی چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن میں جو اس سے نقطے نکالوں گا اور جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اصل میں میرا مقصد صرف تقریر نہیں، ہمارے بھوجپور کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے بھوجپور والوں کے لیے وہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ آؤ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام حضرت امام حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ سب بولے امام حسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن اور امام حسین میں صرف 11 مہینے کچھ دنوں کا فرق تھا، 11 مہینے بڑے تھے، باقی امام حسین ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایسا اتفاق پڑا کہ آپ نے اپنی بیوی کے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ جیسے طلاق کی بات آئی تو شور ہوا خاندان میں، لوگوں میں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں، کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسن نے فرمایا کہ مجھے تو طلاق دینی ہی دینی ہے۔ حضرت امام حسین کو بھی یہ تشویش تھی کہ آخر طلاق کی وجہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے پاس اور ارشاد فرمایا کہ بھائی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ بھابھی جان کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں حسین، میں تیری بھابھی کو طلاق دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بھابھی جان کے اندر کمی کیا ہے، عیب کیا ہے، کس عیب اور کس نقصان کی بنا پر، کس نقص کی بنا پر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے امام حسین کو ڈانٹ دیا، ارشاد فرمایا حسین، یہ کیا تیرا سوال ہے؟ تجھے ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
ذرا دیکھیے کیسی شان ہے حضرت امام حسن کی، کیسی شان ہے حضرت امام حسین کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. علماء اکرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ہماری جماعت کے خطیب اور بہترین باصلاحیت عالم دین خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ مدذل القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. اب بلا کسی تاخیر کے آپ حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی تاریخ مل گئی اور آپ ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی کرسی کو چھوڑوں گا. بس یہ واقعہ جو میں نے شروع کیا اسے پورا کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ بھائی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ بھابھی کو طلاق دینا چاہتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حسین، میرا ارادہ یہ ہے. ارے چلو کوئی بات نہیں ہے، بے شک میرا ارادہ طلاق دینے کا پختہ ہے. کیا بات. امام حسین نے فرمایا کہ بھائی جان، آخر بھابھی کے اندر کمی کیا ہے؟ کس عیب کی بنا پر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو امام حسن نے امام حسین کو ڈانٹ دیا. ارشاد فرمایا، حسین کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. آپ سوچ کر کے بتائیں حسین سے اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حسین تو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے. حسین سے اچھا قرآن پڑھنے والا کون؟ اور یہاں پر ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں. حضرت امام حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے. رشتے میں امام حسن نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا، لیکن چھوٹے بھائی نے برا نہیں مانا. قیامت تک کے بھائیوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ بڑے بھائی کو حق ہے کہ چھوٹے بھائی سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس پر سرزنش کرے. لیکن آج ہم تو حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن امام حسین اور امام حسن کا جو کردار تھا آج ہم اس کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. قیامت تک کے بھائیوں کے لیے یہ نمونہ عبرت تھا کہ اے لوگوں، اگر تمہارا بڑا بھائی تمہیں کسی حق بات پر ڈانٹ دے تو ہرگز برا مت سمجھنا، بلکہ سر تسلیم خم کر دینا. امام حسین فرماتے ہیں بھائی جان مجھے سمجھا دیں آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اب حضرت امام حسن کا جملہ سنو. ارشاد فرماتے ہیں یا حسین کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے لوگوں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. وہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا دیا کروں، چھپایا نہ کروں. کیا بات. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی افشار شاہی قبلہ. حضرات غور سے سنیں، حضرت امام حسن نے فرمایا حسین یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اس کے عیب کو تیرے سامنے کیوں بیان کروں؟ کیا بات ہے، اس سبحان کی کمیاں کسی کے سامنے کیوں آنے دوں؟ اسلام کے شہزادوں، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں آج اگر ہر شوہر اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ ہر عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، خامیاں ہوں گی، لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی کمیوں کو نہ بیان کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے. کیا بات ہے، بہت. لیکن آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور بات ہو نہ ہو، کیا بات. بلا وجہ کے بہت ساری وہ باتیں جو شریعت میں جسے چھپانے کا حکم ہے، شوہر شادی کے بعد سے ہی اپنے دوستوں سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا بات ہے، جس سبحان کا اللہ. اظہار بھی حرام ہے، جس کا بتانا بھی حرام ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی رہتی ہے. یاد رکھو اپنے بیویوں کی کمیوں کو بتانا یہ جرم ہے. قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یاد رکھو عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے. لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپایا جائے، زینت کو بڑھایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو. بات ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو وہ تشویش باقی رہ گئی کہ آخر بات کیا تھی، کس بات پر طلاق ہوئی، کمی کیا تھی. آج تو اگر ہمارے ہاں تھوڑی رشتے میں تلخی آ جائے نا تو پورے خاندان کو نوبت دیتا ہے، پورے خاندان کی برائی کرے گا، اپنی بیوی کو تو کرے گا ہی، اس کے سارے خاندان کی برائی کرے گا. لیکن حسین کے ماننے والوں، حسن کے غلاموں، میرے آقا حسن نے یہ ہم سب کو نمونہ قائم کر کے دکھا دیا. اے لوگوں، جب تک وہ تیرے نکاح میں ہے اس کی پردہ داری اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. طلاق ہو گئی. اب کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین کو خیال آیا کہ چل کے پتہ تو لگاؤں کہ آخر بات کیا تھی، وجہ کیا تھی، بھائی صاحب نے طلاق کیوں دے دی. یہ سب کو ہوتی ہے. حضرت امام حسین گئے اور حضرت امام حسن کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگے بھائی جان طلاق ہو گئی؟ کہ ہاں طلاق ہو گئی. اب تو بتا دیجئے کہ آخر بھابھی کے اندر کمی کیا تھی، آپ نے طلاق کیوں دی. اب امام حسن کا جملہ سنو. ارشاد فرماتے حسین پھر تم نے ایسا سوال کر لیا، اب میں اس کی کمیاں کیوں بیان کروں، وہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، غیر محرم کی کمیاں نہیں بیان کی جاتی. بے شک، سبحان اللہ. اے اسلام کے شہزادوں ذرا سوچو، تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لو، اپنے معاشرے کا جائزہ لو، اپنے رسم و رواج کا جائزہ لو. آج اگر کسی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی دیکھنے کی ایک آدمی جاتا ہے تو پہلی بات تو ایک آدمی تو جاتا ہی نہیں. اگر بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے جائے گا تو ایک آدمی تو جاتا ہی نہیں، 10 آدمی، 20 اور 10 اور اس کے ساتھ 20 عورتیں ہوں گی. لڑکی کو جب دیکھنے بیٹھیں گی تو ان کے ہاتھوں میں ایسا پیمانہ ہوگا کہ شاید ہی کسی کی بیٹی اس پیمانے پر اتر رہی ہو. اگر ناک چھوٹی ہے تو رشتہ ختم، ہونٹ موٹے ہیں رشتہ ختم، بال چھوٹے رہ گئے تو رشتہ ختم، رنگ تھوڑا سا ڈم رہ گیا تو رشتہ ختم، قد چھوٹا رہ گیا تو رشتہ ختم. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسے جملے کہتے ہیں. ہمارے سامنے ایک صاحب آ کے کہنے لگے، بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے مفتی صاحب، حضور بے شک، بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے. بولے یار جو لڑکی دیکھ میرے سامنے آئی نا، وہ لڑکی دوپٹہ ایسے اوڑے ہوئے تھے جیسے نماز میں اوڑھ کے آتی ہے.
میں نے رشتہ ہی ختم کر دیا. میں نے کہا کچھ نہ کچھ چھپا کے ضرور آئی ہوگی, بال چھوٹے ہوں گے یا گنجی ہوگی, تبھی تو یہ سر ڈھک کر کے آئی ہے, ورنہ سر کھول کر کے آتی. ہماری سوچ اس حد تک پہنچ گئی, ہم اس حد تک گر گئے اپنی ضمیر سے اترنے والوں. اور پھر آ کر کے فخر سے بیان کرتا ہے میں تو فلاں کا رشتہ بھی ختم کر دیا, اس کی بیٹی میں یہ کمی تھی, فلاں کا رشتہ ختم کر دیا, اس کی بیٹی میں یہ کمی تھی. اے اسلام کے شہزادوں, اے حسنین کریمین کے ماننے والوں, اے نبی کے غلاموں, اے فاطمہ کے چاہنے والوں, سنو سنو, امام حسین نے فرمایا جب میں نے اسے طلاق دے دی وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی, اور غیر محرم کے عیب کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت. اور تو سب فخر سے بیان کر رہا اپنے رشتہ داروں میں, سارے خاندان میں بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس بنا پر چھوڑ کے آیا ہوں. اور تو نے سوچا نہیں, تو نے غور نہیں کیا, جو رشتہ تو چھوڑ کے آیا ہے, دو چار رشتے اگر اس طریقے سے چھوٹ جاتے ہیں تو اب اس بیٹی کا رشتہ آنا بند ہو جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. تم نے کتنا بڑا عیب نکال دیا اس کے اندر, بھول گئے کہ تم کیا تھے. اے اسلام کے شہزادوں, تم عام نہیں, تم نبی کے غلام ہو. نبی کا غلام کبھی دنیا کو نہیں دیکھتا ہے, شریعت کو ترجیح دیتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سے بولنے میں عمدن سہمن لفظن مانن اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما انا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.